فعل مجہول پیسو وائس. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے فعل ماضی دیکھا, ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہے. فعل مضارع دیکھا, یہ بھی کلیئر ہے. فعل ماضی معروف بھی ہمارے ذہنوں میں, اور فعل مضارع معروف بھی ہمارے ذہن میں. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں مضارع. دونوں ہیں, دونوں میں آپ کو دکھاؤں گا, میں آپ کو دونوں دکھاؤں گا, مضارع مجہول بھی اور ماضی مجہول بھی. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں فعل معروف کیا ہوتا ہے. دیکھ سر, دیکھیں فعل معروف یہ ہوتا ہے کہ فعل ہوتا ہے سر, ٹھیک ہے, اور فاعل ہوتا ہے اس کے اندر. فاعل اگر تو ظاہر ہوگا تو کون سی حالت میں ہوگا؟ حالت رفع میں. اگر ظاہر نہیں ہوگا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ فعل آپ کوئی سا بھی لا سکتے ہیں, مضارع لائیں یا ماضی لائیں. سمجھ گیا سر آپ لوگ؟ بات واضح ہے نا بھائی؟ ٹھیک ہے, اب فعل تو یہاں پہ تقسیم ہو گئی نا, یا تو ماضی آ رہا ہوگا یا مضارع آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اب فاعل آگے. اب فاعل یا تو ظاہر ہوگا تو حالت رفع میں ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو بلٹ ان ہوگا, اور بلٹ ان کہاں ہوتا ہے؟ فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں. ٹھیک ہے سر, اور مفعول اگر آئے گا تو حالت نصب میں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ فعل معروف کہلاتا ہے, ایکٹیو فاعل. فعل مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہی نہیں ہوتا, فاعل غائب ہوتا ہے. جیسے کہ ہم نے مثال دیکھی نا, زید نے کھایا, فاعل ظاہر ہو گیا. اس نے کھایا تو ضمیر آ گئی. کھایا گیا, اب فاعل کا پتہ ہی نہیں بھائی کس نے کھایا, یہ نہیں پتا. کھایا گیا, کھولا گیا, کس نے دروازہ کھولا بھائی, ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو فاعل نہیں ہوتا, غائب ہوتا ہے. اب دیکھیے اس میں ہوتا کیا ہے, جب فاعل نہیں ہوتا تو مفعول فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے. مفعول کسی جگہ پہ آ جاتا ہے؟ فاعل کی جگہ پہ آ جاتا ہے. اب جب یہ مفعول فاعل کی جگہ پہ آتا ہے تو فاعل کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت رفع میں. تو پھر یہ مفعول بھی حالت رفع میں آتا ہے, اور پھر ہم اسے مفعول نہیں کہتے, ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ نائب الفاعل, کیونکہ یہ فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہوتا ہے. ابھی آ رہی سر, ابھی سب بے فکر ہیں سر, آپ کو پریشان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں میرے پاس. تو فعل معروف کے اندر کیا بنے گا آپ کے پاس؟ فعل بھی ہے, فاعل بھی ہے, مفعول بھی ہے. فعل مجہول کے اندر کیا ہوگا؟ فعل ہے اور نائب الفاعل ہے, بس نائب الفاعل ہے بس. فعل ہے اور نائب الفاعل, اور نائب الفاعل بھی کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں. پیچھے جو اسٹوری چل رہی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے, پیچھے جو بھی اسٹوری ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو فعل نائب الفاعل. اب ذرا دیکھتے ہیں آتے کیسے یہ. دیکھیں سر, اچھا آپ کے لیے ایک بہت آسان کام انہوں نے کر دیا کہ جیسے کہ عربی زبان میں ماضی کے کتنے وزن ہیں؟ 3, فعل, فعل, فعول. مجہول کا ایک ہی ہے, فعل. اور آپ نوٹ کریں اس کے فا پر ہی پیش ہے, ماضی میں پیش نہیں ہے سر. فا پہ بالکل کانسٹنٹ ہے, فا پہ پیش نہیں ہے. مجہول پہ فا پہ پیش ہے. جیسے فا پہ پیش آئے گا آپ ٹھک کر کے کہتے ہیں بھائی یہ تو مجہول, یہ مجہول ہے, یعنی اس میں فعل ہوگا, نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں. اور مضارع میں بھی مجہول کا ایک ہی ہے, یوف. یہاں پہ بھی یا پہ علامات مضارع پہ کیا آ رہی ہے سر؟ پیش آ رہی ہے, اور ایک ہی وزن ہے, یفعل. بہت آسانی ہوگی. اچھا آپ دیکھیں, جیسے آپ ماضی میں کیا کرتے تھے؟ نصرہ, یہی کرتے تھے نا بھائی, نون صاد را. مدد کرنے کے لیے عرب کے لوگ روٹ لیٹر کون سا یوز کرتے ہیں؟ نون صاد را. آپ نے وزن میں پٹ کیا فعلا کیے, کیا ترجمہ کریں گے؟ اس ایک مذکر نے مدد کی. صحیح ہے نا سر, اس ایک مذکر نے مدد کی, فاعل اندر پوشیدہ ہے. بھائی ایسے ہی ہے نا بھائی, میں آپ سے پوچھوں فعل کیا ہے, آپ بولیں گے نون صاد را نصرہ. ٹھیک ہے, میں بولوں بھائی فاعل کیا ہے, آپ بولیں کیا بولیں گے بھائی؟ ہوا, ضمیر, کیونکہ باہر موجود نہیں ہے, اس. ٹھیک ہے, اب مجھے مجہول کے صیغے میں ڈالنا ہے نون صاد را کو, تو کیا ہوگا؟ فعلا. نہیں, نو سی را, سمپل, نو سی را, نصرہ. کیا ترجمہ ہوگا؟ فاعل ہے ہی نہیں, مدد کی گئی. ٹھیک ہے, اچھا آگے دیکھیں. یہ تو ماضی کا ہو گیا نا, یہ ماضی کا ہو گیا. مجہول کا دیکھیں, جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتبہ مکتوبن. اچھا وہ آپ کی بات اب آئے گی, صحیح نا, لیکن ابھی بھی اس کو نہیں چھیڑے, بہت لمبا ہو جائے گا. خط لکھا گیا, نائب الفاعل آ گیا. آپ اس کو نائب الفاعل کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ فاعل کیوں نہیں کہا؟ نہیں, ایک چیز یہ بھی ہے,
اچھا رفع میں تو فائل بھی آتا ہے, آپ نے اسے فائل کیوں کہا؟ نہیں آپ اسے نائب الفائل کیوں کہہ رہے ہیں؟ رفع میں تو فائل بھی آتا ہے. بھائی فائل بھی اسی میں ہوتا ہے. نہیں بھائی آپ سمجھے نہیں, میں اسے نائب الفائل ہی کیوں کہوں, میں اسے فائل کیوں نہیں کہہ رہا؟ اس سے پہلے سر مجہول کا صیغہ آ گیا نا, تو مجہول کا صیغہ آ گیا تو اس کے بعد تو نائب الفائل ہی آتا ہے, کیونکہ اس میں تو فائل تو ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا اب اگر میں مکتوب ہٹا دوں سر, نائب الفائل ہٹا دیا, تو جس طرح فائل اگر باہر نہ ہو تو کہاں ہوتا ہے؟ ضمیر کی صورت میں اندر. اسی طرح نائب الفائل بھی اگر باہر نہ ہو تو ضمیر کی صورت میں اندر ہوتا ہے, لکھا گیا. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ تو ہو گیا ماضی کا مسئلہ. مضارع کی طرف آ جائیں. مضارع میں یفتح, یہی پڑھا نا آپ نے ابھی, وہ کھولتا ہے یا کھولے گا, سمپل سی بات ہے. ایسے ہی سر. اس کا وزن کیا ہے مجہول کا؟ یفعل. کیا بنائیں گے آپ؟ یفتح, وہ کھولا جاتا ہے یا کھولا جائے گا. ایک اور دیکھ لیں. ضرب یضرب, وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضرب. اچھا آپ علامات مضارع تو یہاں بھی آ رہی ہے, یہاں بھی آ رہی ہے. مضارع تو ہے یہ, معروف ہے یا مجہول کیسے پہچانیں گے؟ پیش سے سر, بہترین. مجہول پہ پیش آ رہا ہے یضرب. فرق بھی دیکھ لیں اور سلائڈ بھی دیکھ لیں. ہاں بالکل بالکل, اس کا ایک ہی وزن ہے نا, یفعل, تو اسی پہ آ رہا ہے. دیکھیں یفتح, یضرب, ینصر, مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یہ دیکھ لیں بھائی, ماضی کے 3 وزن ہیں, ماضی مجہول کا ایک ہی ہے. مضارع کے 3 وزن ہیں, مضارع مجہول کا ایک ہی ہے, یفعل. کوئی مشکل بات اس میں؟ ٹھیک ہے بھائی. اور یہاں پہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ اگر تو شریبا مجہول آ گیا, آگے ما ان حالت رفع میں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نائب الفاعل ہے, پانی پیا گیا. اور یہی بتا رہے ہیں کہ اگر نائب الفاعل یہاں موجود نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر نائب الفاعل ہے. ٹھیک ہے, وہ ہوا کی ضمیر. اب وہ ضمیر کا چیپٹر بھی کلوز ہو گیا. ٹھیک ہے سر. تو بہرحال جیسے کہ یہ ہے ماضی مضارع معلوم. خلق اللہ الانسان. جی سر جلدی سے پہچان لیں. آپ نے اس کو ماضی کیوں کہا بھائی, مضارع کیوں نہیں کہا؟ ہاں علامات مضارع نہیں, سمپل سی بات ہے, خلا کا فعل آ گیا. ٹھیک ہے. اور آگے کیا بھائی؟ اللہ کا اسم فاعل ہے, کیوں؟ حالت رفع میں آ رہا ہے. آپ نے اس کو نائب الفاعل کیوں نہیں کہا؟ اس سے پہلے معروف آ رہا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, خلا کا. اچھا پھر انسانہ, یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے, نصب میں آ رہا ہے. کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ نے پیدا کیا جان, پیدا کیا گیا انسان کو. سمپل سا تر مجہول ہو گیا. کیا آپ انسان کو فائل کیوں نہیں کہہ رہے, نائب الفائل کیوں کہیں گے اب آپ؟ خلق. ٹھیک ہے سر. اب یہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے, ایسی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے وہ آتی رہیں گی, بس یہیں تک کلاس کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, کوئی سوال ہو تو لازمی کر لیے گا, یا تو اگلی کلاس میں یا تو پھر کلاس کے بعد. یہ جی جی نہیں, ماضی کا دیکھیں 3 وزن ہے, یعنی کوئی بھی مادہ جو ہے, دیکھیں نا, کوئی مادہ جو ہے ماضی کے اندر اگر معلوم ہے, ایکٹیو ہے, ایکٹیو وائس, تو ان تینوں میں سے کسی ایک پہ آ سکتا ہے. ایسے ہی ہے. لیکن کوئی بھی مادہ مجہول کے اندر صرف اس پہ آئے گا, لازمی آئے گا. یہی وزن ہے. ٹھیک ہے, ماضی کے اندر. ٹھیک ہے بھائی, کلیئر ہے بھائی. آگے چلے بھائی.